ہر 15 دن کو بولتا ہوں میں بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ رمضان آیا، ساڑی خالی بیگم کچھ لایا، اماں کو نہیں لایا۔ اماں بلا کے کان موڑ کے پوچھے عید کے دن کیا رے پٹے، روزانہ بولتا بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت، ساڑی چنے لایا نا، تمہاری بہو کو لایا نا؟ تو بولے بہو کو لایا تو کیا میرے کو لانے کا خواہدہ ہو جاتا؟ بولے مما تمہاری محبت میں لایا ہوں جی۔ تو بولے بہو کو بنایا بہو کی محبت ہے، میں کو بنایا تو یہ میری محبت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اماں کو ساڑی نہیں بنایا، بہو کو بنایا تو اماں کی محبت کا ثبوت نہیں ہے، اماں کو بنانا پڑتا۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، روزہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، زکوٰۃ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، حج اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ نماز رسول اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ رسول اللہ کے لیے نہیں رکھتے، اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ رسول اللہ کے لیے نہیں دیتے، اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ فاتحہ اللہ کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے ہے۔ سلام رسول اللہ کے لیے ہے۔ میلاد کا جلوس رسول اللہ کے لیے ہے۔ میلاد کی فاتحہ رسول اللہ کے لیے ہے۔ یہ جلسہ رسول اللہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی؟ پکا؟ آئندہ سے نماز اللہ کے لیے۔ اسی لیے ہماری مسجدوں میں عصر کی نماز اللہ کے لیے، عصر کی بات کی فاتحہ رسول اللہ کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جمعہ کی نماز خطبہ اللہ کے لیے، جمعہ کے بعد کی فاتحہ اور سلام رسول اللہ کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دن بھر کی 5 نمازیں اللہ کے لیے، عشاء کے بعد کا جلسہ رسول اللہ کے لیے۔ محبت ہے جی، اس لیے ہم لوگ شربتہ پلاتے، محبت ہے اس لیے بریانیاں کھلاتے، محبت ہے اس لیے 10واں بھی کرتے، چہلم بھی کرتے، 20واں بھی کرتے، زیارت بھی کرتے۔ بابا سے محبت ہے بول کے کرتے۔ ایک صاحب بولے نہیں کرنا، میں بولا تو نہ کو کر، تو انتظار ہی کر رہا تھا کب گئے تو کب بانٹ لوں بول کے۔ میرا باپ مرا ہے، محبت ہے تو میں کروں گا۔ محبت ہے وہ نہیں ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ زیارت میں 50 لوگوں کو، غریبوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلائے، بابا کے رشتہ داروں کو کھلائے، بلا کے کھانا کھلائے 50 لوگ زیارت میں، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے اوہ 50 لوگوں کو کھلاتا، ٹھہر تیرے بابا کو عذاب دیتا ہوں، بولیں گے اللہ تو خوشی چونگا نا جی، اللہ تو کھلاؤ والا نا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب خود تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو، جب خود تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو، ایسے وقت میں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمائے نہیں ہے تو کھلانا ایمان کی علامت ہے۔ بابا جان تجوری پوری چھوڑ کے گئے، 2 کروڑ کی بلڈنگ چھوڑ کے گئے، 10 لاکھ کے گاڑیاں چھوڑ کے گئے، ان کی محبت میں کھلائے تو اللہ تعالیٰ ڈالو اس کو 10واں کا چہلم میں مٹھا کھلایا، ڈالو 2 لاکھ، ایسا بولیں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ بولیں گے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ بڑا کمزور نافرمان تھا مگر اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، باپ سے محبت کرتا تھا۔ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کیا محبت کرتا تھا؟ تو رب جواب دے گا دیکھتا نہیں، جب تک باپ زندہ تھا تو علاج و معالجہ دواخانہ میں ساتھ تھا، اور جب انتقال کر گیا تو اپنے پیسوں سے باپ کے نام پہ ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ اللہ تو خوشی چونگا نا میرے بھائی، ہوں گا نہیں ہوں گا؟ بولو نا جی۔ پھر میرے پیارے بھائی کئی کچھ ہی مسئلے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں دیکھے تو نہیں، وہاں دیکھے تو نہیں، وہاں دیکھے تو نہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک بات سن لو،
ایمان کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوں، غور سے سن لو. یہ جو رسول اللہ کو ہم ان لوگاں بولتے، آپ لوگ رسول اللہ کو لکھ جا کے اللہ کے برابر بٹھاتے، اللہ کے برابر بٹھاتے، اللہ کے برابر. ارے حولے اللہ کے برابر اگر رسول اللہ کو بٹھائے تو پھر مسلمان ہی کیسا ہوتے؟ کون بٹھائے؟ چلو پوری پرگی میں ایک کو لا لو، کوئی اللہ کے برابر حضور کو بولا؟ پوری کائنات کیا کلمہ پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول رہے نا جی. پھر اللہ کے برابر ہے نہیں بولے نا؟ اللہ کے برابر ہے بولے، اللہ کے رسول ہے بول رہے. پھر ہمارے پر الزامہ لگا رہے نا جی اللہ کے برابر بٹھاتے. الزامہ کہاں بٹھائے رے بھائی؟ نہیں بہت عظمت بیان کرتے. ارے ہم کہاں کرے رے بھائی؟ اللہ اتیاس و عظمت ہے. وہ ایک عظمت بتاؤں، پرگی کے ایک مولانا کے پاس، جہاں کی مثال وہاں صحیح سٹ ہوتی بول کے دیتا ہوں میں. اب حیدرآباد کی دیہات تو ذرا دور ہو جاتی، سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کی بولے تو جلدی سمجھ میں آتا. پرگی کے ایک مولانا کے پاس 25-50 بچے کیا کرے، ایک رمیش کو لے کے آئے. مول صاحب انہیں مسلمان ہونا چاہ رہا. مول صاحب بولے کیا میاں صحیح بھی مسلمان ہونا؟ جی ہاں میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں. تو بولے دیکھو میاں یہاں ہے سو لوگاں بہت ہے، ان لوگاں نہیں سدھر رہے، تو کہیں کو آتا؟ نہیں مول صاحب میرے کو اسلام بہت پسند ہے، دین مذہب سے میرے کو بہت محبت ہے، اسلام سے، میں اس لیے مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. مول صاحب بولے خالی مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. بولے تو نہیں ہوتا، یہاں کنڈیشنہ بہت ہے، پورے کنڈیشنہ ماننا پڑتا. سب مانتا مول صاحب، دیکھ سوچ لے، سب مانتا مول صاحب. آپ بول کے تو دیکھو، 5 وقت کی نماز کو ماننا پڑتا مول صاحب. اللہ پیسے دیا تو زندگی میں ایک بار صحیح حج کرنا پڑتا. اللہ اگر پیسے دیا تو ہر سال 2.5% نکالنا پڑتا. بیگم مسلمان نہیں ہوئے تو دور رہنا پڑتا. حکیم صاحب کا نے بھی جانا پڑتا. مول صاحب اور کچھ ہے کیا؟ بولے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں بول سکتا، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے. اچھی بات ہے، میں صرف ایک خدا کو ماننے تیار ہوں، نماز پڑھنے تیار ہوں، روزے بھی رکھنے تیار ہوں، زکوٰۃ بھی دینے تیار ہوں، حج بھی کرنے تیار ہوں. بیگم اگر مسلمان نہیں ہوئی تو دور رہنے تیار ہوں، حکیم صاحب کے پاس جانے کو بھی تیار ہوں. تو امام صاحب بولے اچھا تو پورا کنڈیشن دکھا، پورا تیار ہو کے آیا. اب ایک کام کر، جا کے ذرا نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن لے کے آ، میں تیرے کلمہ پڑھا دیتا ہوں. گیا نہا دھو کے وائٹ کرتا پیجامہ 300 روپے کا پہن لے کے آیا. امام صاحب سامنے بٹھائے، سامنے بیٹھ گیا. سامنے بیٹھ کے اب امام صاحب مولانا صاحب بولے، پرگی کے مولانا صاحب بولے پڑھو، میں جو پڑھاتا ہوں. جو اچھی بات ہے آپ پڑھاؤ تو صحیح. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. امام صاحب مولانا صاحب آگے پڑھانے لگے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. انہیں بولا مول صاحب اب بھی بولا نا اللہ اللہ، بھی پڑھائے نہیں آپ، اس میں اللہ اللہ پڑھا. یہ محمد کون؟ میں اللہ کو مانتا ہوں. بولا اللہ کو مان لیا، اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے حج کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جو بولے وہ کرتا ہوں. حکیم صاحب کا نے بھی جاتا ہوں اللہ کے واسطے. یہ محمد کون؟ بولے یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. بولے مول صاحب 600 بندوں کو چھوڑ کے آئے ہوں.
پھر یہاں آئے بعد یہ بندے کئی کو، صرف اللہ کو مانتا ہوں بندوں کو نہیں مانتا. پوائنٹ نوٹ کرو. رمیش بڑا چالو پلا تھا. اللہ کو مانتا ہوں محمد کو نہیں مانتا. امام صاحب بولے پھر چلے جا، تو جہاں تھا وہیں اچھا ہے، یا نہیں چل سکتا، یا نہیں چل سکتا، کھوٹا سکا ہے تو. اللہ کو مانتا ہوں نا، 6 مہینے بھی مان لیتے بیٹھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کون بول رہے ہیں؟ پرگی کے مولانا. یہ قانون کون بنائے؟ ہمارے ابا جان نہیں، خالق کائنات نے بنایا ہے. یہ اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے. اللہ نے قانون ایسا بنایا. آنے والا اللہ کو تو مانا، محمد کو نہیں مانا. اللہ کہتا ہے اس کو جانتا وہاں پھینک دو انہیں، یہاں نہیں چل سکتا. پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو. امی نے بولا رمیش وہ مولانا میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں نا. بولے 6 مہینے پڑھے بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان ہوتا؟ پڑھ کے تو دکھاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان. یہ قانون میں بنایا، علماء بنائے، ادانا بنائے، فاتحہ والے بنائے، درگاہ والے بنائے. پوری کائنات کو بنانے والے رب نے بنایا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ نے کہا مجھے خدا ماننا کمال کی بات نہیں ہے، مجھے رب ماننا کمال کی بات نہیں ہے. ارے اگر تو نہیں مانتا تو میں منوانا جانتا ہوں. میں بولا وہ کیسے؟ ایک زمین کا زبردست زلزلے کا جھٹکا دیا پرگی میں، پورے فجر میں مل جاتے. بولے میرے کو ماننا کیا کمال ہے رے بندے؟ زمین کو یوں ہلایا تو مسجد کو چاہتا؟ آتا نہیں آتا. یہ تو پوروں کو تھا، پوری پرگی کو منوانا تھا. ایک مولانا کو منوانا ہے. کیسا؟ اللہ بولے فرشتے کو بھیج کے بولتا ہوں اس کی رگ پہ ذرا انگلی رکھ. رگ ہے نہیں سانس لینے کی. فرشتہ آ کے یوں دبا کے پکڑا. مولانا کیا پکار دے؟ اللہ. اللہ بولے میرے کو منوانا آتا رہے دیوانے، میں خدا ہوں، میں ابلیس سے اپنی خدائی منواؤں، تیرے سے منوانے کیا ٹینشن کی بات ہے؟ بولے پھر مولا بات کیا ہے؟ بولے مجھے خدا تو سب مانتے ہیں، مصطفیٰ کو رحمت للعالمین ماننا کمال کی بات ہے، مصطفیٰ کو نبی ماننا کمال کی بات ہے، نبیوں کا سردار ماننا کمال کی بات ہے. جو میرے مصطفیٰ کو رسول مان لے وہی ایمان والا ہو جائے. چھ مہینے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو رمیش جا کے انہیں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایک بار سچے دل سے محمد الرسول اللہ بول لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے. یہ اختیار، یہ شان، نبی کا یہ مقام ہم لوگاں دیا سو نہیں ہوتا، یہ اللہ دیا سو ہے. ہم لوگاں خالص کا خلاصہ کرتے اس کو بتاتے تو ابھی نہیں بولتا اللہ کے برابر بٹھائے. ہولے ہم کہاں بٹھائے؟ ہم بٹھائے لا الہ الا اللہ. نیچے لکھنا تھا محمد رسول اللہ. نیچے ہے، کہاں ہے؟ کون لگائے؟ میں لگایا؟ مولانا لگائے؟ کون لگائے جی؟ اللہ. ارے جب بنانے والا کلمہ رب ہے تو اس رب نے اپنے نام کے بازو میں نام مصطفیٰ کو رکھا ہے، رکھ کے بتایا ہے میرے بندے اس کو تو یہ نہ سمجھ کہ یہ محمد خدا کے برابر ہو گیا، بلکہ یہ ضرور سمجھ جو محمد تک پہنچا وہی خدا تک پہنچتا ہے. خدا تک پہنچنے کے لیے نبی تک پہنچنا، ذرا زور سے بولو، بغیر نبی کو پکڑے کے خدا نہیں ملتا. اب اگر کوئی جناب بولے
ہوتا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی بول رہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہے وہ اللہ بول لیا قرآن میں، کلمے میں بول لیا محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ تو بول لیا وہ میرا رسول ہے. اب تو بول تیرے کیا ہے؟ نہیں، بابا، ابا جان، ڈیڈی، ابو، پپا، کس کے نام ہے؟ میرے والد کے. نہیں، ایسا بولنے کے بجائے کوئی بچہ کیا کر رہا، دادا کی طرح بولا عبد الجلیل صاحب کے بیٹے. باپ بولیں گے بہت بدتمیز دکھ رہا تو، سیدھا ابو بول. نہیں، ابو 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 بولے تو ابو خوش ہوتے. عبد الجلیل صاحب کے بیٹے یعنی میری والدہ محترمہ کے شوہر محترم، امی بھی مارتے، ابا بھی مارتے، دادا بھی مارتے. بے شک عبد الجلیل صاحب کے بیٹے ہیں مگر بولتے نہیں ویسا. بولتے نہیں بولتے. بے شک ہماری والدہ محترمہ کے شوہر ہے ہمارے والد صاحب مگر ویسا بولتے. میری پیاری امی جان کے پیارے شوہر صاحب بولتے، میرے بابا جان بولتے. اللہ کے رسول ہے، خدا کی قسم یہ اللہ بول لیا، تیرے کیا ہے تو بول. اس لیے ہم بولتے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا ہے، گناہگاروں کے داتا نے فرمایا ہے، نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، ہمارے آقا نے کہا ہے، ہمارے پیغمبر نے کہا ہے، آمینہ کے لال نے کہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارے 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 ہم زندگی بھر بولتے رہے. خبر میں حضور تشریف لائے، ایک بار مسکرا کے کہہ دے یہ میرا ہے. زندگی بھر ہم ہمارے بولتے رہے اور زندگی بھر ہمارا سن سن کے حضور محشر میں ایک بار کہہ دے یہ میرا ہے. خدا کی قسم بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے دوستو. سمجھو میرے بھائی، دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین ہلڑ بازی کا نام نہیں ہے، دین ٹینشن کا نام نہیں ہے، دین محبت کا نام. کس کا نام ہے؟ دین محبت کا نام ہے، دین قبول کرنے کا نام ہے، دین کو ماننے کا نام ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کو جاننا ہے، دین کو پہچاننا ہے. اور پہچاننا ہے تو کیسا؟ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے. کس کی صحبت میں؟ ٹماٹے والے کی صحبت میں بیٹھے تو دین سمجھ میں آتا، ترکاری والے کی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا، پان بیچنے والے کی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا، لاری چلانے والے کی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا. میں کوشچن ہی کر رہا ہوں، کچھ بول رہا ہوں. نہیں بولا نا؟ کوشچن کرنے کا حق سب کو ہے نہیں ہے. ویری گڈ، بہت سمجھدار لوگ ہیں پرگی میں. نہیں میرے بھائی، دین ایسا آدمی سمجھانا جو دین علماء کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھا، جو مدرسوں میں زندگی گزارا، ٹائم ہی نہیں کچھ بھی نہیں، آٹو چلاتے چلاتے دین کی بات. تو آٹو کی بات کر، ادھر نکوا تو، جہاں کا پیس وہاں اچھا ہے. میرے بھائی اللہ کا کلام ہے، خدا کی قسم. بڑے بڑے علماء کو پکڑو، پکڑ کے پوچھو حضرت کیا پورا قرآن پورا کما حقو سمجھے؟ ہاتھ جوڑ کے بولتے خدا کی قسم ہم پورا قرآن نہیں سمجھ سکے، پوری حدیث ہم نہیں سمجھ سکے. جامع نظامیہ ہندوستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مدرسہ ہے. میں پورا ہندوستان پھرا ہوں، جامع نظامیہ کے اتنا بڑا مدرسہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہے. سب سے بڑا مدرسہ، سب سے قدیم مدرسہ. یہ قائم کیا نہیں، اس کو قائم کروایا گیا ہے. یہ کسی عام ملا کے قائم کیا ہوا مدرسہ نہیں. اس کے قائم کرنے کا نام، قائم کرنے والی ذات کا نام امام انوار اللہ ہے، تو قائم کروانے والی ذات کا نام رسول اللہ ہے. ویسے جامعہ میں فتویٰ دیا جاتا، ہندوستان کی ہر حکومت میں وہ فتویٰ قابل قبول ہے. جج جب جامع نظامیہ کا فتویٰ دیکھ لے تو فتوے کے مطابق ججمنٹ دیتا ہے. تو ویسا فتویٰ
دینے والا کوئی معمولی مولوی نہیں ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا عالم جامع نظامیہ کی دارالفتہ میں بیٹھا ہوا ہے. اس ذات اقدس سے جب فتویٰ لیا جاتا ہے تو وہ ذات اقدس فتویٰ دینے کے بعد نیچے یہ لکھتی ہے واللہ اعلم ورسولہ. فتویٰ دینے کے بعد بھی لکھتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اتنے بڑے بڑے درجے کے عالم علماء فتویٰ دینے کے بعد بھی عاجز نظر آ رہے ہیں، اور انہیں یہاں ترکاری بیچ کے صبح سے پالک کی بھاجی بیچ لیا اثر ہوا. دین کی بات آ گئی، پھر اس پہ اتنا غرور، اتنا تکبر. غوث اعظم کو مردہ بولا، غریب نواز کی زیارت کو شرک بولا، درگاہ والوں کو نعوذ باللہ جو ہے گندگی اور پراگندگی کا اڈا قرار دیا. ایک صاحب بولے درگاہ کو نہیں جانا، سب مردہ ہے. میں ہیبت کھا گیا. میں پوچھا تو دیکھ کے آیا؟ مردہ ہے سو تیکو کیسا معلوم؟ میں پرگی کو آ کے بولا 4 مینار ہے. آپ بولیں گے مولانا دیکھے، بے شک میں دیکھا. جو دیکھا انہیں بولنا. خبر میں سب مردہ ہے. بولا دیکھا. وہاں دیکھنے کو جو گیا انہیں آیا ہی نہیں، وہیں رہ گیا. انہیں بولا یہاں کی زندگی اتنی مزے کی، آپ نہیں جاتا اوپر. بولے رو اندر ہی رہتا ہوں، آپ نہیں جاتا اوپر. بات سمجھ میں آئی؟ بغیر دیکھے کہ بھامٹے باتیں کر رہے ہیں مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے. بھامٹے نہیں ہے، یہ گیم ہے، گیم. مسلمانوں کی گیم بجائی گئی، امت رسول میں فتنے پھیلائے گئے، انتشار پھیلایا گیا، امت کو تباہ کیا گیا. آؤ آج آئے ہو، خدا کی قسم اپنے بھائی کا ایک کلام سن کے جاؤ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور زندگی میں تمہیں کچھ اچھی چیز مل جائے. صاحب بولے مردہ ہے. میں درگاہ کو جاتا تھا پہلے مگر اب چھوڑ دیا. میں بولا کئی کو؟ بولے وہاں سب مردہ ہے، مردوں کا نہیں جانا. تو میں بولا اگر میں ثابت کر دیا سب زندہ ہے تو جاتا. بے شک جاتا ہوں. بولا انہیں بولا کہاں سے ثابت کر سکتے مول صاحب زندہ ہے؟ بول کے سب مردہ ہے، کوئی بھی زندہ نہیں ہے. مردوں کو لے جا ڈالے نہیں ڈالے، زندہ کوئی بھی نہیں ہے، سب مردہ ہے. بولا آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، خبروں میں جتنے لوگ لیٹے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے آج جائزہ لے لیں گے. اگر زندہ ہے تو سب درگاہ کو جائیں گے. پکا وعدہ؟ پھریں گے تو نہیں نا؟ کھٹکے مارے تو ٹینشن تو نہیں لیں گے نا؟ نامہ لکھا ہو بولے تو جائیں گے تو نہیں نا؟ یہاں وہاں نہیں جائیں گے، درگاہ کو جائیں گے. میں ثابت کر دوں گا خبروں میں سب زندہ ہے. غوث اعظم بھی زندہ ہے، غریب نواز زندہ ہے، یوسف شریف بابا زندہ ہے، پرگی کے حضرت زندہ ہے، سارے اولیاء اللہ زندہ ہے. میں ثابت کرتا ہوں. اجی تم لوگ تو بیچارے اللہ والے نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، پوری جماعتوں کے علماء کو بلاؤ، میں بٹھا کے ثابت کرتا ہوں. نہیں ثابت کرا خدا کی قسم پرگی سے واپس نہیں جاتا ہوں. اگر کوئی میری بات کو انکار کر دیا تو جماعت میں 40 دن نہیں 40 سال کی جماعت میں نام لکھا لیتا ہوں. اس سے بڑی بات اور کیا بولوں؟ ابھی کچھ تو بھی بچا کیا؟ تم لوگ بول لو وہ بچا سو. اب میری بات سنو. حضور کیا ارشاد فرمائے؟ قبرستان جاؤ تو خبر والوں کو سلام کرو. بولے حضور کیا کرو؟ بولے ذرا زور سے بولو. سلام کرو. بولے کیسا سلام کرنا وہ طریقہ بھی بتائے. قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کہو السلام علیکم یا اہل القبور. پھر ایک روایت میں السلام علیکم یا اہل الدیار. اے خبر والو تم پر سلام ہو، اے گھر والو تم پر سلام. قبرستان کو گئے تو سلام کرتے نہیں کرتے؟ اجی تم لوگ کیا بازو والے بھی کرتے؟ سب کرتے جی سلام. بازو والے بولے تو ادھر دیکھ رہے ہیں کیا؟ یہ اللہ والے بازو والے.
یہ سمجھدار بچے ہیں. تو پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو, بازو والے بھی سلام کرتے, قبرستان گئے تو سلام سب کرتے. حضور کیا تعلیم دے رہے, قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. چلیے اب ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پرگی کا ایک نوجوان کیا کرا, ایک دواخانے کو اپنے خالوبا کو دیکھنے گیا. خالوبا کوما میں لیٹے ہوئے, میٹھی نیند سو رہے کوما میں. اب یہ بچہ جا کے بازو اٹھا کے السلام علیکم خالوبا, خالوبا السلام علیکم, السلام علیکم خالوبا, خالوبا السلام علیکم. خالوبا تو جواب دیتے, مگر نرس دیجی جواب. کیا بولی معلوم نرس؟ اور ایک بیڈ تیار کرو. کیوں؟ آدھا پاگل آ گیا. کوما کے مریض کو سلام, کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے جی. یہ تو کوما کا مریض تھا, پرگی کے چورستے سے آپ گزر رہے ہیں, ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا پرگی کے چورستے پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ جلدی سے گاڑی کونے میں لگائے, بھاگتے ہوئے اس ایکسیڈنٹ کی طرف پہنچے. وہاں جا کے دیکھے تو آپ کا محلے کا آدمی گرا, سر کو مار لگا, بے ہوش ہو گیا. آپ دیکھے, ارے جاوید بھائی تم, السلام علیکم جاوید بھائی, جاوید بھائی السلام علیکم, السلام علیکم جاوید بھائی. پولیس والا پیچھے سے کھینچ کے دیا. کہاں سلام کر رہا, حوالے اٹھا, آٹو میں ڈال, لے کے جا دواخانے کو. پتا کیا چلا, بے ہوش کے مریض کو بھی سلام, بے ہوش کے مریض کو بھی سلام, کوما کے مریض کو بھی سلام. اچھا پرگی کا ایک ہوشیار بچہ تھا, بہت ڈیڑھ ہوشیار تھا, کئی دن تک محلے میں دکھتا ہی نہیں تھا. انہیں گھر کو آیا, کئی دن گھر کو آیا, ابا جان سو رہے, ابا السلام علیکم, ابا جان السلام علیکم, باپ سو رہے خراٹے مار, ابا السلام علیکم. پیچھے سے امی کھینچ کے دیے, پاگل چپ بیٹھ, جب سے ستا کے تنگ کر کے اب بھی سوئے, تو سلام کر کے اٹھا کے سب گھر کا ماحول خراب, چپ بیٹھ. پتا کیا چلا, سونے والے کو بھی سلام, سونے والے کو سلام, سونے والے کو بھی سلام نہیں کرتے, بے ہوش کو بھی سلام نہیں کرتے, کوما کے مریض کو بھی سلام. مگر حضور کیا بول رہے ہیں, قبرستان والوں کو سلام کرو. یہ جو 3 باتیں میں بتایا, یہ میرے گھر کی نہیں ہے, یہ شریعت کی بات ہے, یہ اسلام ہے. اسلام تو یہاں کہتا ہے کہ اگر کوئی آپس میں 2 لوگ بات کر رہے ہوں تو ان بات کرنے والوں کو بھی سلام مت کرو. بے ہوش کے مریض کو سلام نہیں کیا جا سکتا, کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے. اجی میرے بھائی, سونے والے کو سلام کیسا کر سکتے؟ نبی نے فرمایا قبرستان دروازے پر کھڑے ہو کر قبرستان والوں کو سلام کرو. تو پتا کیا چلا, نبی نے سلام کروا کے یہ تعلیم امت کو دی ہے. خبر میں سونے والا نہ تو بے ہوش ہے, نہ تو کوما میں ہے, نہ تو مردہ ہے, نہ تو سویا ہے, بلکہ میں تم کو اور تم مجھ کو جیسا دیکھ رہے ہو, خبر والا اپنے اوپر آنے والے کو ویسے ہی دیکھتا ہے. اسی لیے حضور نے کہا سلام کرو. کیا ہے, سلام مردوں کو نہیں کرتے, سلام زندوں کو. پرگی نے کہا 3 دن کے بعد بیٹا امریکہ سے آیا, 3 دن پڑھتے رہے, 3 دن کے بعد آیا, آ کے ابا السلام علیکم بولتا. بولیا کھاوا چلے گا, سب کے بعد ٹینشن فری ہو گئی.
ससुर जी सलाम अलैकुम बोल के लपट के रोई, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। सास को पूछी क्या हुआ जी अम्मा, इतना सलाम कर रही हूँ, अब्बा जवाब ही नहीं दे रहे। के मारी बेवकूफ, तुम मर गए, मुर्दा ना सलाम सुनता ना जवाब देता, घर में था तो मुर्दा था, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई तो मुर्दा था, जैसे ही कब्र में दफन किए मुर्दा खत्म, जिंदगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पास की कसम खबर वाले जिंदा है, कुरान से दलील है, इनके पास मुर्दा है तो क्या दलील है, पूछ क्या हो कल। नेक्स्ट जलसे में उसका हल करेंगे, मगर नेक्स्ट जलसा ये शादी खाने में नहीं चाहिए। नेक्स्ट जलसा परगी की अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद में चाहिए। कौन कौन मस्जिद बनाने में साथ देंगे, इतने ही तुम लोग हमारे हैसो इतने जा रहे, अब नहीं बना कहां जाते बोल रहे क्या, छोड़ दो। अहले सुन्नत वल जमात की ऐसी मस्जिद चाहिए जिसमें मीलाद का जलसा भी होता हो, ऐसी मस्जिद चाहिए जिसमें असर के बाद महफिल दरूद भी होती हो, खसीदे बुर्दा भी होता हो, और नबी की मीलाद का महीना आ जाए तो मस्जिद पे लाइटिंग भी लगती हो। अब सुनो दोस्तों, तो खबर में जो लेटा है वो मुर्दा, अब लोग कुरान से जवाब सुन लो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा, कुरान कह रहा है, कुरान अल्लाह कह रहा है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो अपनी खबरों में जिंदा है और उनकी जिंदगी का शऊर तुमको नहीं है। जमीन वालों, तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, वो कैसी शान के साथ जिंदा है तुम नहीं जान सकते। किसके बारे में ये आयत उतरी? शहीदों के बारे में। किस हाँ जरा ठहरो, शहीदों के बारे में ये आयत उतरी, शहीदों के बारे में ये आयत उतरी कि शहीद अपनी खबर में जिंदा है, अल्लाह कह रहा उसको मुर्दा मत कहो। शहीद को मुर्दा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद अपनी खबर में जिंदा है। चलिए अब दूसरी बात सुनिए, यहां पर बोला मत कहो, आगे देखिए अल्लाह क्या फरमा रहा है, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह कह रहा है जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, सोचो भी मत, ख्याल भी मत आने दो, फहम में ऐसा गुमान भी मत होने दो कि वो मुर्दा है। अल्लाह कह रहा है बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह की बारगाह से उनको रिज़्क़ भी पहुंचता है। क्या पहुंचता है? क्या पहुंचता है? ओहो सुभान अल्लाह, क्या पहुंचता? सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है मेरे महबूबों को खबरों में लिटा के रिज़्क़ भी देता हूँ। मुर्दा है, अल्लाह बोल रहा जिंदा है, मुल्ला बोल रहा मुर्दा है।
اللہ بول رہا زندہ ہے، ملا بول رہا مردہ ہے. ملا کی سننا، اللہ کی سننا. اللہ کی سنے تو سنی بولتے، ملا کی سنے تو وہابی بولتے. اپن سننی ہے، ملا کی نہیں، اللہ کی سنتے. اب یہاں پہ کسی کو ایک ڈاؤٹ ہو سکتا، ذرا زیادہ ہوشیار رہا تو ایسا سوچتا، مول صاحب یہ تو شہیدوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں کہاں ہے؟ پوائنٹ ہے نہیں. انہیں کل ڈالنے والا تھا بول، میں آج ہی ڈال کے چھکا مارتا ہوں. کل کا مسئلہ ہی نہیں، سو ابیچ قصہ ختم. اب شہیدوں کے بارے میں کہ شہید زندہ ہے، ولی کے بارے میں کہاں ہے؟ سمجھو، بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جو ہم نے 14 سال جامعہ نظامیہ میں پڑھا ہے وہ آپ کو 14 منٹ میں سمجھا رہا ہوں. سنو دوستو، اللہ کے کلام کی یہ شان ہے. اللہ سب کے بارے میں تعارف نہیں کر رہا تھا. نبی زندہ ہے، ولی زندہ ہے، صحابی زندہ ہے، تابعی زندہ ہے، تبع تابعی زندہ ہے، مجذوب زندہ ہے، سالک زندہ ہے، انہیں زندہ ہے، انہیں زندہ ہے، اچھا زندہ ہے، انہیں. ایسا نہیں بولتے. یہ اللہ کی کلام کی شان کے خلاف ہے. اللہ کا کلام کیا رہتا؟ فصاحت و بلاغت کا مرکز ہے. اللہ نے کیا کیا؟ شہید کی شان بتائی. شہید زندہ ہے تو کائنات میں سب سے چھوٹا مرتبہ جس کا ہے وہ شہید کا ہے. سب سے چھوٹا مرتبہ. سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. نبی سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ رسول کا ہے. رسول کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. نبی کے بعد کس کا ہے؟ اہل بیت کا ہے. اہل بیت کے بعد کس کا ہے؟ صحابی کا ہے. صحابی کے بعد کس کا ہے؟ تابعی کا ہے. تابعی کے بعد کس کا ہے؟ تبع تابعی کا ہے. تبع تابعی کے بعد کس کا ہے؟ ائمہ کا ہے. ائمہ کے بعد کس کا ہے؟ اولیاء کا ہے. اولیاء کے بعد کس کا ہے؟ صلحاء کا ہے. صلحاء کے بعد کس کا ہے؟ شہداء کا ہے. شہداء سب سے لاسٹ سٹیج ہے. یہ میں یہاں پہ امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی اور میری بات کر رہا ہوں. یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں کل صبح میں سب شہید ہو سکتے نہیں ہو سکتے. پرگی کی مسجد پر کوئی ظالمانہ آرڈر لے کر آ جائے کہ میں مسجد توڑ دوں گا، آپ جا کے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، بولے جان دے دوں گا مگر مسجد کو توڑنے نہیں دوں گا. جو مسجد کی دیوار پر لگنے والا سبل تھا وہ آپ کے سینے پر لگا، آپ شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. شہید کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ شہید ہو گئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہید کو مردہ مت کہو، شہید خبر میں زندہ ہے. اجی جب ہمارے جیسا گناہگار، پاپی، خطاکار اور سیاہکار شہید ہو کر خبر میں زندہ ہو جائے. شہید تو سب ہو سکتے ہیں مگر یہاں جتنے بیٹھے اس میں سے کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا. شہید سب ہو سکتے ہیں، غوث سب نہیں ہو سکتے، خلندر سب نہیں ہو سکتے، شہباز سب نہیں ہو سکتے، مجذوب سب نہیں ہو سکتے، سالک سب نہیں ہو سکتے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں شہید ہو سکتے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ چھوٹے کی عظمت بیان کیا تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے جب چھوٹے مرتبے والا زندہ ہے تو بڑے مرتبے والا مردہ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید زندہ ہے اور ولی مردہ ہے. ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. سنو، چھوٹے کا مرتبہ چھوٹا ہی ہے، بڑے کا مرتبہ بڑا ہی چھوٹا. حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، دونوں کے مسئلے سمجھو، شہید اور ولی سمجھ میں آ جائیں گے. حافظ قرآن چھوٹے مرتبے والا ہے، عالم دین بڑے مرتبے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ رسول پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ غور کرو. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے، جیسے ہی حافظ قرآن کا قدم قبرستان میں پڑا، قبرستان کے تمام عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے.
جب تک حافظ قرآن قبرستان میں رہتا ہے عذابی مردوں پر عذاب واپس پلٹ کر حافظ قرآن واپس نکل گیا تو پھر عذاب آتا ہے. حافظ قرآن کی برکت ہے. اب عالم کا مرتبہ دیکھو. عالم دین قبرستان میں قدم رکھا, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں عالم دین نے جیسے ہی قبرستان میں قدم رکھا قبرستان کے تمام عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. حافظ قرآن نکل گیا عذاب آیا, عالم دین نکل گیا عذاب نہیں آ رہا ہے. قدم رکھا تو اٹھا لیا گیا, عالم نکل گیا مگر عذاب واپس کب تک نہیں آتا؟ شام ہو گئی عذاب نہیں آیا, 1 دن ہو گئے عذاب نہیں آیا, 4 دن ہو گئے عذاب نہیں آیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کی یہ برکت ہے, عالم قبرستان میں قدم رکھ دے تو 40 دن تک عذاب واپس نہیں آتا ہے. تو کیا مطلب؟ چھوٹے کی عظمت بیان کرے تو بڑے کو یہ فضیلت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. چھوٹے کی یہ شان ہے تو بڑے کی اور زیادہ ہوتی ہے, اس سے بڑے کی اور زیادہ ہوتی ہے, اس سے بڑے کی اور زیادہ ہوتی ہے. ارے ذرا سوچو, عالم کی یہ شان ہے کہ 40 دن تک عذاب نہیں آتا, تو پھر ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے قبرستانوں میں ہم لوگ لکھ جا کے 100 گز زمین کھود کے مردوں کو نہیں گاڑتے, 1000 گز زمین کھود کے نہیں گاڑتے. ایسی جگہ ہم قبرستان بناتے ہیں جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہوتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ نے چھوٹے کا مرتبہ بیان کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی مردہ ہے, ولی مردہ ہے, غوث مردہ ہے, خواجہ مردہ ہے, نعوذ باللہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چھوٹا جب زندہ ہے تو بڑا تو بدرج اولا زندہ ہے, بڑی شان کے ساتھ زندہ ہے. اب آئیے, ایک صاحب بولے میرے کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا مول صاحب, اب ان کو کیسا سمجھانا وہ میرے کو معلوم, سمجھاؤ. اگر آپ کو کوئی مولانا کل بولے سب مردہ ہے, ہاتھ پکڑ لو مولانا کا, ہاتھ پکڑو بول رہا ہوں, کہیں گلہ پکڑیں گے وہ ایک مصیبت. ہاتھ پکڑو, پکڑ کے بولو مول صاحب خدا نہ خواستہ کل آپ مر گئے, ٹینشن نہ کولو مول صاحب نہیں مرتے, ایگزامپل ہے, مثال ہے, مثال دیتے کہ مر جاتے کیا؟ ایسا دیا تو کتوں کو مار دیتا تھا میں اب تک, ایک بھی دکھتی نہیں تھی جماعت, صرف اہل سنت ہی دکھتی تھی, مثالہ دے کے مار دیتا تھا. پیارے بزرگ اور دوستوں, مثالہ دیے تو نہیں مرتے, مسئلہ سمجھ میں آتا. مول صاحب کا ہاتھ پکڑو مولانا کا, مول صاحب کل آپ مر گئے, آپ کے بچے لگ جا کے آپ کو گاڑ دیے. مول صاحب کل آپ کی خبر میں سوالات ہوں گے؟ مول صاحب بولے بے شک ہوں گے. پھر آپ جواب بھی دیں گے سوالوں کے؟ بے شک دوں گا. تو اب ہاتھ چھوڑ کے پوچھنا, ارے مردے تو کل خبر میں مردہ رہیں گا نا, پھر مردے تو سوال سنتا کیسا, سوال کا جواب دیتا کیسا؟ سوال سننے کے لیے بھی زندہ ہونا, جواب دینے کے لیے بھی زندہ ہونا. اس لیے ہم لوگ زندہ ہے بول کے درگاہ کو جاتے. میں پرگی کو کہیں کو آیا, آپ لوگ زندہ ہے بول کے آیا, میں زندہ ہوں بول کے آپ لوگ ہمیں کچھ سننے کو آئے. تو زندوں گنے زندے جاتے, ولی اللہ زندہ ہے, اس لیے اہل اللہ استفادہ کرنے جاتے ہیں. انہیں بولا میں نہیں جاتا, تو ہو سکتا تو مردہ ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی. زندہ ہے جی. ایک مولانا ایسی تھے بازو والے, کون؟ بہت غصے میں تھے. 11ویں کا جلسہ دے کے بولے 6 سال سے محنت کرا پوری, مول صاحب آگے پورا ختم کر دیا. اتنے کھٹکے مارے سو غارت ہو گئے, وہ 40 دن کے سب غارت ہو گئے, سب غارت کر دیے. عجیب مولانا ہے یہ.
غصے میں آئے جمعہ میں بیان کر دیے، درگاہوں کو نہیں جانا، سب مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ اتفاق سے وہ بیان سننے کے واسطے ذرا جمعہ پڑھیں گے جلدی، ایک شریف شرابی گیا تھا۔ کون؟ شریف شرابی کس کو بولتے معلوم؟ اپنا پروڈکشن ہے، آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ اپن نکالے سو ہے۔ شریف شرابی بولے تو میں اس کا نام کہیں کو رکھا شریف شرابی، انہیں رات میں 11 بجے کے بعد پیتا تھا، سب دکانہ بند، گھراں بند ہو گئے تو ہلو پی لے کے دیواراں پکڑ کے گھر کو چلے آتا تھا۔ صبح صبح اٹھتے کی نہا کے